وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 16۔ آج کے سبق کی ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کون سی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ربط و نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 16، لفظی ترجمہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے جدا ہو جاؤ، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان ہستیوں سے بھی جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لے لو ایک غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تم پر پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقہ، اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سامعین کرام، اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں حکمتیں ہیں مومنوں کے لیے، اور خاص طور پہ سامعین کرام یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ایسے حالات جہاں آپ کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا۔ تو آج جو گزشتہ سبق ہے انہوں نے یعنی آپس میں یہ طے کیا کہ
کہ یہ ہماری قوم جو ہے یہ تو گمراہ ہو چکی ہے اور باطل معبودوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، آج اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جدائی کا فیصلہ کر رہے ہیں سامعین کرام، اور ہر وہ یہاں تو یہ لوگ جدائی کا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ حکم جو ہے یہ آج بھی لاگو ہے اور جاری اور ساری ہے ہجرت کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو فرما دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق یہ بات تھی، اور ابھی بھی دیکھیں ہجرت کا یعنی حکم یہ ہے، اصل تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنا دین بچاؤ۔ دین بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت کی تھی اور مسلمانوں کو اجازت دی تھی تو اپنا دین بچانے کے لیے اجازت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی تھی کہ تم چھوڑ جاؤ۔ ہجرت حبشہ بھی اگر ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، مشکلات پیدا کی جا رہی تھیں اور حالات ناگفتبے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، آج بھی قرآن میں ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ پوری آیت ہے نا، قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہ یعنی ہجرت کی اس میں دلیل ہے، یعنی قیامت کے دن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، باطل معاشرے میں رہ کے باطل کے ہو کے رہے، تو ان سے پوچھا گیا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور گردانے گئے، اور پھر فرشتے جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی سامعین کرام وقت کے ساتھ جو بھی مضامین آتے ہیں اس میں اپنے لیے عبرت کا سامان جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اصحاب کہف نے کیا کیا اور کیا اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو آج کے سبق میں جدائی کا ہے، یعنی وہ قوم جس میں آپ کا دین پہ رہنا دشوار ہو رہا ہے، اس سے جدائی ہے، ہجرت ہے، اور قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک آیت تو میں نے ریفرنس دے دیا، اور بھی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو یہ مضامین قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں سامعین کرام۔ بہرحال دیکھیں اصل تو ایک ہی بات ہے، اگر حقیقت کی نظر سے ہم دیکھیں تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو منزل ہے، اگر ایک راستے پر یعنی کچھ لوگ آپ کو عمل نہیں کرنے دے رہے، آپ نے پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ آزمانا ہے، مقصد تو منزل تک پہنچنا ہے۔ اب ابھی بہرحال یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب یہ درس جو ہے سنا جائے گا، اس وقت تو میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، حکومت نے پھر سڑکیں بند کر دی، سڑکیں بند کر دی، مٹی ڈال دی، کنٹینر کھڑے کر دیے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ جن کو آپ جنونی کہتے ہیں، تو وہ دیگر راستوں سے پہاڑوں سے چڑھ کے اپنی منزل تک پہنچ گئے، لیکن پہنچ تو گئے، اگر سیدھے یعنی اگر راستے بند ہیں تو آپ دوسرے ذرائع اختیار کر لیں، اور گئے ہیں، اور وہ تصویریں شاید آج بھی موجود ہوں، آپ دیکھ لیں، نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ کس طرح وہ لوگ اسلام آباد میں بنی گالہ تک پہنچے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک راستہ آپ کے لیے بند ہے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ تو یہاں اصحاب کہف کی زندگی دشوار ہو رہی ہے، ان کو دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور دیگر لوگ ان کی جان کی در پہ ہیں،
تو ظاہر ہے پھر تو جان بچانا جو ہے لازم ہو جاتا ہے. اپنا دین یعنی آپ نے تو یعنی آپ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی جان لینے کی در پہ ہے تو آپ کو ہجرت کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جان دے دینی ہے، نہیں، جان تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور جان بوقت ضرورت اس کی اپنی اپنی جگہیں ہیں کہ جہاں آپ جان ہتھیلی پہ رکھے. میدان جنگ کی بات ہے لیکن جنگ نہیں ہو رہی اور لوگ خامخواہ آپ کو مارنے کے یا آپ کی زندگی اجیرن کرنے، تو پھر آپ وہاں سے چلے جائیں. تو یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام. تو اسی طرح اصحاب کہف نے بھی یہ فیصلہ کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے جدا ہو جاؤ، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان باطل خداؤں سے بھی جس کو یہ مان رہے ہیں اللہ کے سوا. فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ، اب تم پناہ لے لو ایک غار میں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی، مسلمانوں کی کوئی بستی نہیں ہوگی، تو اب ایک ہی راستہ تھا کہ آپ کسی غار میں پناہ لے لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان سے تو جدا ہو گئے، قوم سے جدا ہو گئے، کافر قوم سے جدا ہو گئے، مشرک قوم سے جدا ہو گئے، آپ نے پناہ لے لی غار میں. اب ان کی امید کیا ہے؟ اور یقیناً بجا امید ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بچھا دے گا، چھا جائے گی تم پر تمہاری رحمت، تمہارے رب کی رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں گے، ہم اللہ کے سوا باطل معبودوں کی بندگی نہیں کریں گے، حق اللہ کی بندگی کریں گے. تو پھر یہ ہے کہ رب جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے سامعین کرام، جیسا کہ اصحاب کہف والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو سورج اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاورو گزرتا ہے، عن کہفہم، ان کی عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، داہنی طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تقرضہم ذات الشمال، تو غروب ہوتا ہے ان کے بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ غار کے اندر کھلے حصے میں تھے. فجوہ کہتے ہیں وہ کھلے حصے کو. اور تو یہ صورت تھی، یعنی غار کا منہ جو تھا اس آیت کی روح سے، غار کا منہ شمال کی طرف تھا اور سورج دائیں طرف سے طلوع ہوتا تھا غار کے، اور بائیں طرف جو ہے غروب ہوتا تھا. ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے پس وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی دوست اور راہ دکھانے، مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو، تو اس کے لیے کوئی پھر راہ دکھانے والا نہیں ہے. سامعین کرام اس پہ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو غار میں پناہ لی، اور یہ واقعہ جو ہے ذالکہ، یہ تمام واقعہ کہ انہوں نے ہجرت کی، غار میں آ گئے، پناہ لی، اور پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سامعین کرام اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں کائنات میں بکھری پڑی ہیں سامعین کرام. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں صبح و شام ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی سامعین کرام. اگر آپ غور و فکر کریں نا یہ اس نظام پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. یعنی اللہ کے وجود کی، اس میں نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی. یہ ساری یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے. مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی وجود بخشا، پھر ان کی ربوبیت
یعنی کائنات کی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہر تخلیق کے لیے ایک مقصد متعین کیا، اور وہ مقصد وہ مجبوراً چاروں ناچار وہ تخلیق جو ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے سامعین کرام۔ تو ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں نشانیوں سے عبرت لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں ہیں اس سے عبرت لینی چاہیے، اور ہم نشانی یعنی دنیاوی زندگی میں بھی سامعین کرام ہم نشانیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نشانیاں کیا مطلب؟ ثبوت، کہ بھئی کیا نشانی ہے تمہارے پاس۔ ایک بچہ جو ہے وہ ایک اسپتال میں، مثال کے طور پہ اسپتال میں جاتا ہے، ڈاکٹر کی ویکینسی ہے، ایک بچہ جس نے میڈیکل کالج سے پڑھا ہوا ہے وہ جاتا ہے کہ بھئی میں جو ہے ڈاکٹر ہوں اور مجھے جاب چاہیے، اور جاب کی ان کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی تمہارے پاس ڈگری، تو ڈگری کیا ہے؟ ایک نشانی ہے، نشانی اس بات کی کہ یہ لڑکا جو ہے پڑھا ہوا ہے اور یہ تمام تعلیم جو ہے وغیرہ جانتا ہے ڈاکٹری کی، اور یہ اس بات کا اہل ہے کہ مریضوں کا علاج کر سکے۔ تو ڈگری جو ہے ایک نشانی ہے مثال کے طور پہ۔ یہ نشانی کی یہاں آیت کی بات ہو رہی ہے نا، تو آیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ نشانی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامعین کرام کائنات میں بکھری ہوئی پڑی ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کے سبق لینا چاہیے۔ اللہ یہ پشتو میں ہمارے ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ خدای چا لیدل نہ دیکھو بقدرتو نے پیجنی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں کو دیکھ کے اس کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اب سامعین کرام ظاہر ہے یعنی دیکھیں یہ بات نہیں ہے، ہم تمام جو ہماری جو زندگی ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنے طور پہ بھی نشانیاں، یعنی ہر ایک کا اندازہ، ہر چیز کا اندازہ اس کی نشانی سے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مالدار ہے، خان ہے، نواب ہے، تو کیا نشانی ہے بھئی؟ اس کے پاس بڑی بڑی جائیداد ہے۔ ایک آدمی سخی ہے، کیا نشانی ہے بھئی؟ یہ اپنا مال بے درے خرچ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مثال کے طور پہ۔ ایک آدمی بہادر ہے، کیا نشانی ہے بھئی؟ یہ مقابلے میں مضبوط سے مضبوط پہلوان کو پچھاڑ سکتا ہے۔ پھر یہ ساری یعنی اگر آپ اس مضمون کو پھیلائیں نا، ہم نشانیاں دیکھ کے پھر ایک چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ مثالیں میں دے رہا ہوں، یہ دینی پڑتی ہیں۔ ایک تربوز ہے، تو پھر آپ اس کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو جہاندیدہ ہوتے ہیں وہ تربوز کو ٹھونکتے ہیں، بجاتے ہیں اور اس کی آواز سنتے ہیں۔ یعنی یہ آواز سننا یہ ایک نشانی ہے کہ اندر تربوز جو ہے کچا ہے یا پکا ہے، سرخ ہے کہ ابھی اس کے سرخ ہونے میں دیر ہے۔ یعنی ایسے ایسے کرتے ہیں نا، ایسے ایسے کرتے ہیں، تو پھر یعنی یہ نشانی ہے۔ اسی طرح آپ خربوزوں کو دیکھ لیں، بعض خربوزے جو میٹھے ہوتے ہیں اس کی خوشبو ہوتی ہے، بعض تو خربوزوں کی وہ نہیں ہوتی خوشبو، لیکن وہ میٹھے ہوتے ہیں، لیکن بعض کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں ایک ایک خربوزے کو سونگھ کے اندازہ لگاتے ہیں۔ یعنی یہ سونگنا اور اس کی خوشبو جو ہے یہ نشانی ہے کہ یعنی وہ نشانی بتاتی ہے، وہ خوشبو بتاتی ہے کہ میں اندر وہ خربوزہ اندر سے میٹھا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے۔ ایک تو یہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں اس کی، یعنی آپ اگر تفصیل میں جائیں تو جائیں آپ کو آخر کار یہ ثابت ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا پروردگار ہے، میرا پرورش کرنے والا ہے۔ اپنی تمام گزشتہ زندگی پہ آپ نظر رکھیں کہ کس طریقے سے آپ یعنی میں مثال کے طور پہ میری عمر 60 سال ہے، میں اگر گزشتہ اپنی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں
کیا تھا؟ باپ کی پیٹ میں تھا، نطفے کی شکل میں باپ کی پیٹ میں تھا۔ تو باپ نے جب میری ماں سے شادی کی تو وہ نطفہ آ گیا میرے ماں کے پیٹ میں، میں جو تھا میں ماں کے پیٹ میں قرار پا گیا۔ میں ظاہر ہے میں سامنے کا یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں قرار پا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر میری تصویر گری کی تو پھر آپ دیکھیں وہ تصویر کیسی بن گئی۔ پھر ماں کے پیٹ سے اس نے مجھے نکال دیا اور اس کے لیے راستہ اس نے بنا دیا تھا۔ یہ ساری اس کی پرورش ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں سامنے کرام۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے بغیر ہوا کے، بغیر کھانے پینے کے، ظاہری کھانا پینا تو یعنی میرا منہ تو نہیں چلتا تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے پیٹ میں ماں کے یعنی وہ بنایا ہے، وہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر میں پیدا ہوا تو اتنا سا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے آہستہ آہستہ میری شکلیں بدلتی رہیں آہستہ آہستہ جو ہے آپ دیکھیں ہر 2 سال بعد جو ہے میری شکل چینج ہو جاتی تھی اور میں کچھ کا کچھ ہو جاتا، یعنی جو میری بڑھوتری کی عمر تھی 1 سال پیدا ہوتے وقت ایک تصویر تھی میری۔ آپ میں بعض بچے شاید میری گفتگو سن رہے ہوں تو ان کو یہ آسان بات ہے کہ بھئی تم پیدا ہوئے، باپ دکھاتا ہے کہ بھئی تم یہ تھے۔ پھر 1 سال کی تصویر جدا تصویر ہے، پھر 2 سال کی مختلف ہے، 5 سال کی الگ ہے، 10 سال کی الگ ہے، 15 سال کی الگ ہے، 25 سال کی الگ ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ 40 سال کی جب پھر میں واپسی کا میرا سفر شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اب یہ صورت بن گئی۔ یہ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں سامنے کرام۔ آپ باغ میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، اس کی خوشبو ہیں۔ آپ سبزیوں کے باغ میں چلے جائیں، آپ سبزیوں کی دکان میں کھڑے ہو جائیں، لاتعداد نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آپ کو مل جائیں گی سامنے کرام۔ آپ پھلوں کی دکان پہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ساری دیکھیں نشانیوں سے پتہ چلتا ہے، نشانیوں سے اس ذات کا پتہ چلتا ہے جس نے یہ بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں ہم نے تو دیگر چیزوں میں کچھ زور دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ مال و دولت میں کچھ زور دیکھتے ہیں، لہٰذا اس ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کو، یہ سمجھتا ہے، یہ معاشرہ اس دھوکے میں ہے کہ پیسے میں کوئی طاقت ہے، لہٰذا پیسے کو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کرو۔ اصل میں تو یہ ناجائز ذرائع جو ہیں یہ تو جہنم کی آگ ہے، لیکن ابھی تو آپ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو میں طاقت دیکھنا، یہ الگ پرلے درجے کی گمراہی ہے سامنے کرام۔ دوبارہ یہ آیات اللہ، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے واقعی۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ ہدایت پا گیا، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دیا، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پھر اس کو آپ کوئی نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست یا راہ بتانے والا، مرشد راہ بتانے والا۔ تو سامعین کرام یہاں تھوڑا سا میرے اگر کوئی نئے سامعین ہیں تو وہ لفظی ترجمے سے پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھا ہوا ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ انسان
کی ہدایت اور گمراہی خود اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے اختیار میں دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے، نہ کسی کو زبردستی مسلمان کرتا ہے، نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے۔ یہ قانون الہی ہے سامعین کرام، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہاں کیا مطلب ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے، جو ہدایت خود قبول کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لے یا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کا راستہ قبول کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یعنی دونوں کو اختیار ہے، انسان کو اختیار ہے۔ جیسے کہ ایک آیت اگر میں آپ کو اس کی تصدیق کے لیے پڑھ کے سناؤں، وہ یہ ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ یعنی فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، اس کو بھی اور اس کو بھی، من عطاء ربک، یہ رب تیرے رب کی عطا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کے روکتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں چلنے کی، اس کے پاؤں شل نہیں کرتے۔ یا کوئی ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے بھی نہیں روکتا، نہ گمراہی سے روکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس میں اب معنی یہ بنے گا کہ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں ہدایت کی۔ ومن یضلل، اور جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لے تو فلن تجد لہ ولیا مرشدا، آپ اس کے لیے کوئی دوست اور راہ بتانے والا اس کے لیے پھر نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے خود غلط راستے کا انتخاب کر لیا، تو اب یہ ہے کہ وہ غلط راستے پر رہے گا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیم مرشدہ۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ،
اور جب تم ان سے جدا ہو جاؤ، وما یعبدون الا اللہ، اور ان ہستیوں سے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، فأووا الی الکہف، تو پناہ لے لو ایک غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالی تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا تم پر، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور پیدا کر دے گا، بنا دے گا تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانیاں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ، اور تم دیکھو گے اے مخاطب، یعنی ان کے غار کی سچویشن بتائی جا رہی، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو عن کہفہم، گزرتا ہے ان کے عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب سے، وَإِذَا غَرَبَتْ، یعنی مشرق سے ان کی مشرق، غار کی سمت ایسی تھی کہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف غروب ہوتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ غار کے کھلے حصے میں تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جو ہدایت پا گیا، جس کو اللہ نے ہدایت دی تو وہ ہدایت پا گیا۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جو گمراہ ہو گیا، فلن تجدہ، پس آپ نہیں پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولین کوئی دوست، مرشدہ نہ راہ بتانے والا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ Now that you have withdrawn from them and from what they worship besides God, take shelter in the cave, and your Lord will unfold His mercy for you, and will set your affair towards ease. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ You would have seen the sun when it rose veering away from their cave towards the right, and when it sets moving away from them to the left, as they lay in the midst of the cave. That was one of God's wonders. He whom God guides is truly guided, but he whom He misguides, for him you will find no directing friend. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔